الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے بھی تکبر اور اس کی تباہ کاریوں سے متعلق جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں اور اللہ رب العزت کے ان ارشادات کے تناظر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات احادیث مبارکہ کے ذخائر میں موجود ہیں، ان کی روشنی میں تکبر کو اور اس کے حوالے سے اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، وبال ہے، وہ گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے عزیزو، تکبر وہ سنگین بیماری ہے، گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان مختلف قسم کے کبائر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی چاہت ہو یا نہ ہو۔ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر اعتبار سے برتر جاننا، افضل جاننا، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دینا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر جان کر انہیں نیچ سمجھ کر نظر انداز کرنا، یہ وہ سنگین بیماری ہے جس بیماری کے نتیجے میں مختلف قسم کی دیگر بیماریوں میں وہ شخص مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ گناہوں کی جو کبائر کی ایک طویل فہرست ہے، اس فہرست میں سے بہت سارے کبائر ایسے بھی ہیں
کہ جن میں سے کسی ایک کبیرہ گناہ کا اگر انسان ارتکاب کر لے تو مختلف کبائر کا خود بخود ارتکاب کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب نوشی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص شراب نوشی میں مبتلا ہو تو وہ شخص نہ صرف شراب نوشی میں مبتلا ہوگا بلکہ اس شراب نوشی کے نتیجے میں دیگر کبائر کا بھی وہ مرتکب ہو جائے گا۔ دیگر کبائر میں سے چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے، یہ تمام وہ کبائر ہے جو صرف ایک کبیرہ گناہ کے نتیجے میں انسان کر گزرتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ دیگر تمام تر کبائر کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ اسی طرح تکبر بھی وہ عظیم گناہ ہے، وہ کینسر ہے انسان کے لیے۔ حبط اعمال کو سلب کرنے کے لیے، اعمال کی جو رونق ہے، روحانیت ہے، تازگی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تکبر انتہائی خطرناک ترین، موذی ترین بیماری ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اعمال بھی سلب ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ اس کبیرہ گناہ کے نتیجے میں دیگر کبائر کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یہ اکڑ کر زمین پر چلنا، خدا کی زمین پر چلنا، اللہ رب العزت نے کبر کو سمجھانے کے لیے، تکبر کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ انسان زمین پر اکڑ کر نہ چلے۔ اکڑ کر چلنے والا متکبر ہوتا ہے۔ چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں تواضع اور عاجزی، خدا ترسی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی شخص کے اٹھنے بیٹھنے میں، تعلق میں، رسم مراسم میں، اگر کلام میں، اوڑھنے بچھونے میں، چلنے پھرنے میں اگر تکبر ہے، اکڑ ہے، تو وہ شخص اکڑ کی وجہ سے کبر میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ہے۔ تمہارا وجود جو اکڑ کر چل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عنایات میں سے ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عنایات کے شکر گزار رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زمین پر اکڑ کرنا چاہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم زمین کو چیرنے پر قادر نہیں، نہ ہی اپنی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے پہاڑوں کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرنے پر قادر ہو۔ پہاڑوں جیسی بلندی حاصل کرنے پر تم قادر نہیں، زمین کو اپنی قدرت کے ساتھ چیرنے پر، پھاڑنے پر قادر نہیں۔ جب بلندی حاصل نہیں کر سکتے، زمین کو چیر نہیں سکتے، پھاڑ نہیں سکتے، زمین میں شگاف اپنی مرضی کے مطابق نہیں لا سکتے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو عاجزانہ چال اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عاجزانہ چال اختیار کریں۔ اور میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے گزشتہ ہفتے بھی یہ گوش گزار کر چکا، تکبر اور کبر کی زندگی میں بے شمار مثالیں بن سکتی تھی، لیکن ایک عام فہم مثال اللہ رب العزت نے کبر کی دی، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی چال متکبرانہ نہ رکھے، متکبرانہ چال نہ چلے، کیونکہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو،
اس کے اس کی چال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص متکبر ہے. اس کے چلنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. جسم کے خد و خال اور چلنے پھرنے میں جو بناوٹ وہ اختیار کرتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ متکبر انسان. اگر اچھا پہننے کی اللہ نے توفیق دے دی، اچھا جوڑا پہن کر ایسا چوڑا ہو کر چلتے ہیں کہ شاید کبھی مرنا ہی نہیں ہے اور مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں دینا، ایسی چال اختیار کرتے ہیں کہ گویا کہ روئے زمین میں وہی ایک شخص تنے تنہا، وہی ایک شخص تنے تنہا افضل ہے، برتر ہے، باعزت ہے، مکرم ہے. اور گزشتہ ہفتے بھی میں کہہ چکا کہ اس طرح اپنے سوچ کے مطابق، اپنے زعم کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگے، تو ایسا شخص نہ صرف تکبر کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے بلکہ عجب میں بھی مبتلا ہے. عجب میں بھی مبتلا ہے کہ اسے اپنی شخصیت تعجب خیز لگتی ہے، اسے اپنی شخصیت تعجب خیز لگتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی شخصیت سحر انگیز ہے، حالانکہ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے. جبکہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ شخص تعجب خیز نہیں، مضحکہ خیز ہے. لوگوں کی نگاہوں میں وہ کمتر ترین انسان ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا مقام انتہائی کمتر ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نجات ہوتی ہے، اور 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہوتی ہے. ان 3 گناہوں میں سے تیسرے نمبر کا جو سنگین ترین گناہ ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اعجاب المرء بنفسہ، کہ انسان کا عجب میں مبتلا ہونا، اپنے آپ کو تعجب خیز تصور کرنا، دوسروں سے بالا اعلیٰ برتر تصور کرنا، یہ عجب ان ہلاکت خیز 3 بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، لیکن ان تینوں بیماریوں سے بڑھ کر خطرناک ترین بیماری ہے. حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے. یہ تمام کے تمام کبائر ہیں، اور یہ تمام کبیرہ گناہوں کا ارتکاب انسان ایک گناہ کے ارتکاب کے نتیجے میں کر بیٹھتا. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ تکبر ہے. تکبر میں انسان مبتلا ہوا، اپنے آپ کو بڑا جاننے لگا، اپنے آپ کو برتر جاننے لگا، اپنے آپ کو اعلیٰ جاننے لگا، تو دوسروں کو حقیر اور نیچ سمجھنا یہ تکبر کے تقاضوں میں سے ہے، تکبر کے مکملات میں سے ہے. اب لازمی سی بات ہے کہ جو شخص تکبر میں مبتلا ہوگا وہ دوسروں کو حقیر جانے گا اور اپنے آپ کو افضل جانے گا. جب وہ شخص اپنے آپ کو افضل جانتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس
روایت کے مطابق وہ شخص ان ہلاکت خیز ہلاک کیے جانے والے 3 اعمال میں سے ایک کا مرتکب ہو گیا کہ جس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی ہلاکتیں مقدر کر دیا کرتا. اور گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا کہ تکبر کے نتیجے میں اگر انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو تکبر کے نتیجے میں اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ توبہ کی توفیق اسے نصیب ہوتی ہے کہ جو غلطی کو تسلیم کر لے، اپنے گناہوں کو تسلیم کر لے. جب تکبر کے نتیجے میں میرے اندر، آپ کے اندر گناہ کو تسلیم کرنے کی صفت ہی نہیں رہی، غلطی کو مان لینے کی جو ہے وہ صفت نہیں رہی، جب غلطی کو، گناہ کو ماننے کی صفت مجھ میں اور آپ میں نہیں رہی، تو مجھے یہ بتائیے کیا توبہ کی توفیق ہوگی؟ توبہ کی توفیق اسے ہوتی ہے کہ جسے اپنے کیے پر ندامت ہو اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپاتا پھرے، پکڑ پہ آ جانے کے بعد عاجزی کے ساتھ توبہ کرے، اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیما کر لے. اگر تو توبہ آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیما کر لیتا ہے، شرمسار بھی ہوتا ہے، پھر تو اسے توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی. اور اسی توبہ کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور حضرات مفسرین نے اس کے ذیل میں لکھا، اس آیت کے ذیل میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اللہ کے حضور ایسی توبہ کرو کہ جس توبہ سے نصیحت حاصل ہو. اور وہ نصیحت حاصل ہونے والی توبہ کون سی؟ کہ جس غلطی پر انسان شرمسار بھی ہو، غلطی کا اعتراف بھی کرے، معترف بھی رہے گناہوں کا، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کر لے. اور اگر انسانی حقوق میں سے ہے تو پھر وہ حقوق ادا کر لے، اور اگر حقوق اللہ میں سے ہے تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کر لے. نماز چھوٹ گئی ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، گڑ گڑا کر غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرنا ضروری ہے، اقبال جرم کرنا ضروری ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیما کرنا ضروری ہے. اور اگر حقوق العباد میں سے ہے کہ کسی کا حق آپ نے کھا لیا تو پھر حق کی ادائیگی کرنا شرمسار ہو کر ضروری ہے. اور آئندہ اس طرح کسی کا حق ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھانے کا عہد و پیما کرنا بھی ضروری. میرے عزیزو، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان کبر کو چھوڑے، اکڑ کو چھوڑ دے. میں نے پہلے بھی بتایا، اس اکڑ اور کبر کے نتیجے میں انسان دیگر بے شمار کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتا، بے شمار کبائر کا ارتکاب کر لیتا ہے. کبیرہ گناہ وہ ہوا کرتا ہے کہ جو انسان کے اعمال کو سلب کر کے اس کے ایمان کی رونق کو دن بدن کم سے کم تر کرتا چلا جاتا. کبائر توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوتے. اور دوسرا، کبر کے نتیجے میں دوسرا جو کبیرہ گناہ انسان جس میں مبتلا ہوتا ہے، خود سری میں.
خود سر بن جاتا ہے۔ جب عجب میں مبتلا ہوگا تو خودسری میں بھی مبتلا ہوگا۔ خودسری یعنی سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ کرے گا سر عام کرے گا، دھڑلے سے کرے گا، شرم و حیا نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہے گی۔ انسان گناہ کرتا ہے، چھپ چھپا کر کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے شرماتا ہے، اللہ سے شرمسار رہتا ہے، لیکن کبر کے نتیجے میں جو دوسرا کبیرہ گناہ انسان جس کا ارتکاب کرتا ہے وہ عجب کے ساتھ ساتھ سرکشی میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ اور سرکش انسان کی اللہ تعالی توبہ کی توفیق اس سے اولاً تو سلب کر لیتا ہے، ثانیاً اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا، توبہ کی توفیق کلیتاً سلب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا کبیرہ گناہ کبر کے نتیجے میں جو انسان کبر کے نتیجے میں، تکبر کے نتیجے میں تیسرا عظیم گناہ جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے وہ ہے حسد۔ حسد میں مبتلا ہونا کہ جب آپ کو اپنے سوا کوئی شخص اعلیٰ بالا عرفہ نہ لگے، آپ کو اپنے سوا کوئی نظر میں نہ بھائے، آپ کو اپنا پہناوا سب سے عجیب تر لگتا، آپ کو اپنا چلنا پھرنا سب سے نمایاں لگتا، آپ کو اپنا کاروبار سب سے الگ تلگ نرالا لگتا ہے۔ اب یہ جو آپ اپنی ذات میں جن خیالات میں مبتلا ہیں، جن تصورات اور وساوس میں شیطان نے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں آپ حسد میں بھی مبتلا ہو گئے، حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں سے نعمت کے زوال کا، زائل ہونے کی خواہش کریں، اور جو ہے وہ شوق آپ کے اندر یہ پیدا ہو کہ نعمتیں دوسروں سے زائل ہوں اور مجھے تمام تر نعمتیں مل جائیں۔ یہ تیسرا عظیم گناہ ہے جو تکبر کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھا عظیم گناہ کہ جو تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ کینہ ہے، عداوت رکھنا کسی سے۔ کبر کے بغیر عداوت رکھنا ممکن ہے نہیں ہے۔ آپ عجب میں بھی مبتلا ہیں، آپ کبر میں بھی مبتلا ہیں، آپ سرکشی میں بھی مبتلا ہیں، آپ خودسری میں بھی مبتلا ہیں، آپ کینہ میں بھی مبتلا ہیں، آپ حسد میں بھی مبتلا ہیں، آپ بغض میں بھی مبتلا ہیں۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ اس کبر کے نتیجے میں آپ چغلخوری میں بھی مبتلا ہوں گے، اس کبر کے نتیجے میں آپ قطع تعلق میں بھی مبتلا ہوں گے، کبر کے نتیجے میں اپنے اور پرائے لوگوں سے آپ قطع تعلق بھی کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن تک قطع تعلق کر لے، حتی یہجر اخاہ فوق 3 لیال۔ 3 دن تک قطع تعلق رکھنے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جب کسی شخص کے اندر، انسان کے اندر کبر آتا ہے، انائی آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، تو ان تمام تر بیماریوں کے نتیجے میں وہ قطع تعلق بھی کر لیتا ہے، اپنوں سے بھی قطع تعلق، پرائے لوگوں سے بھی قطع تعلق،
جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے ان کے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے، جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے ان کے ساتھ قطع تعلق کر رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قطع رحمی کی وہ جنت کی بو نہیں پائے گا، وہ جنت کی بو نہیں پائے گا۔ یہ وہ واحد کبیرہ گناہ ہے کہ جس ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا رہنے کی وجہ سے، یعنی تکبر، انسان درجن سے زیادہ دیگر موذی ہلاکت خیز بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا۔ جب بیک وقت انسان درجن بھر کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوگا تو مجھے یہ بتائیے اس کے عبادات اور معاملات میں وہ رونق کہاں رہے گی؟ زندگی میں وہ برکت کہاں رہے گی؟ وہ خوشیاں کہاں سے نصیب ہوں گی کہ جو خوشیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آتی؟ چنانچہ متکبر شخص کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منبر پر تشریف فرما تھے، لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ عاجزی اور تواضع اختیار کرنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے واسطے عاجزی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کو بلند کر دے گا، تمہارے رتبے کو بلند کر دے گا، لوگوں کی نگاہ میں تمہیں معزز کر دے گا، لوگوں کی نگاہ میں تمہیں محبوب بنا دے گا، کیونکہ تم نے عاجزی اختیار کی اللہ کے واسطے۔ اللہ کے جو محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، گزشتہ ہفتے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس طرف اشارہ کیا، حضرات مفسرین نے، محدثین نے، شرائع حدیث نے احادیث مبارکہ کی تشریحات میں، تفاسیر میں یہ بات واضح طور پر ذکر کی کہ کسی شخص کا اللہ والا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے گزر جانے کے بعد اس کے تذکرہ خیر کو لوگ اس کے تذکرہ خیر کو بحال رکھیں اور لوگوں کی زبانوں میں اس کا خیر کا جو تذکرہ ہے وہ باقی رہے، نیک نامی اس کی بحال رہے، اچھی یادوں کے ساتھ لوگ اسے یاد کریں، اچھی یادوں کو اس شخص کی طرف منسوب کریں۔ کہتے ہیں کہ اللہ والا ہونے کے لیے، اللہ والا ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے گزر جانے کے بعد اس کا تذکرہ خیر لوگوں کی زبان میں رہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اپنے اللہ کے واسطے ساری زندگی عاجزی کو اختیار کیا، تواضع کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی اس کے تذکرہ خیر کو بحال رکھا اور اس کے گزر جانے کے بعد بھی اس کے تذکرہ خیر کو اللہ رب العزت نے بحال رکھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تواضع اختیار کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے تواضع اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے
بلندیوں کے عروج تک پہنچا دیا، اسے ایسی بلندیاں نصیب کی اس کے واسطے کہ جو بلندیاں انسان اپنے کسب اور اختیار کے ذریعے سے حاصل ہے نہیں کر سکتا۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ تواضع اللہ کے واسطے اختیار کرنے کی علامت نشانی کیا ہے؟ ساتھ میں فرما دیا کہ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، کہ وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو بڑا کمتر سمجھتا ہے، بڑا حقیر سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے منہ پہ کسی نے تعریف کر دی پھولے نہ سمائے، پھولتا جا رہا ہے، پھولے نہ سمائے، زبان پر تعریف سن کے پھولے نہ سمائے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر کوئی شخص تمہاری تعریف تمہاری زبان پر کرے تو لا حول اور استغفار کا ورد اپنی زبان پہ رکھنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اپنی تعریف اپنے سامنے سننے والا شخص، اپنی تعریف اپنے سامنے سننے والا شخص بالآخر تکبر میں مبتلا ہو جاتا، بالآخر عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، بالآخر کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ کریمہ سعدی جو ہے، کریمہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ گاؤں دیہات کے لوگ بھی زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، فارسی کی کتاب ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر کے نتیجے میں عزازیل جو فرشتوں کا بادشاہ تھا، ابلیس شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا۔ تکبر کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو جاتی ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے کے سارے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، متفقہ طور پر کیا، ایک ساتھ کیا، ایک ہی دفعہ میں کیا، الا ابلیس، لیکن عزازیل جو ان کا سردار تھا فرشتوں کا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور انکار کی وجہ کیا بتائی؟ انکار کی وجہ کیا بتائی؟ ایک فائدے کے لیے جملہ معترضہ کے طور پر کہتے ہیں کہ فنائیت کے لیے 4 عین چاہیے: عالم، عابد، عارف، عاشق۔ عالم، عابد، عارف، عاشق، 3 عین اس ابلیس کے اندر موجود تھے، عاشق نہیں تھا۔ فنائیت کے لیے عشق چاہیے۔ فارسی کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عاشقی چیست بگو بندائے جانا بودن، عاشقی چیست بگو بندائے جانا بودن، دل بدستے دیگرے دادن و حیراں بودن۔ فنائیت کے واسطے عشق حقیقی کا وہ معیار چاہیے کہ جس معیار میں اپنی چاہت کو، اپنے دل کو نکال کر تھالی میں پیش کر کے اپنے محبوب کے حضور رکھ دو۔ عشق حقیقی میں میرا اور آپ کا محبوب کون؟ اللہ رب العزت۔ عشق حقیقی کے تقاضوں میں سے یہ ہے، عاشقی چیست بگو بندائے جانا بودن۔ عاشقی کیا ہے ذرا کہہ دیجئے؟ بندہ جانا بودن، انسان اپنے محبوب کا ہو جائے۔
انسان اپنے رب کا ہو جائے. دل بدستے دیگرے دادن و حیراں بودن، کہ دل تھالی میں نکال کر اپنے محبوب کے قدموں میں پیش کر دے. مطلب یہ ہے اپنی ساری چاہتیں اپنے محبوب کی چاہت پر قربان کر دے. اس پر ایک واقعہ پہلے بھی سنا چکا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں واقعے کو. میں نے اپنے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی تقی صاحب زیدہ مجدہم العالیہ سے حدیث کے سبق میں سنا. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے، یہ واقعہ نقل فرماتے. ایک دفعہ حاجی صاحب اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے، حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میرا رب میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. حاجی صاحب نے کیا فرمایا کہ میرا رب میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. اب سارے کے سارے مریدین بیٹھے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب اصول ہے. پیری مریدی میں سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، صرف ماننا ہے اور تسلیم کرنا. اپنی اصلاح چاہتے ہو، ماننا پڑے گا. سمجھ میں آئے تو بھی ماننا پڑے گا، نہ سمجھ میں آئے تو بھی ماننا پڑے گا. دل چاہے تو بھی ماننا پڑے گا، نہ چاہے تو بھی ماننا پڑے گا. جب فنا فی الشیء کی صفت پیدا ہوگی تو فنا فی الرسول کی صفت پیدا ہوگی. جب فنا فی الرسول کی صفت انسان کے اندر آتی ہے تو پھر فنا فی اللہ کی صفت پیدا ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو ایک ادنا سے انسان کا شکر گزار نہ رہ سکتا ہو تو اس خلاق عالم کا، اس عالی برتر اعلیٰ بالا ذات کا کیسے شکر گزار رہ سکتا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کا شکر گزار نہیں رہ سکتا، شاگرد اپنے استاد کا شکر گزار نہیں رہ سکتا، کوئی مرید اپنے مرشد کا شکر گزار نہیں رہ سکتا، تو اپنے رب کا کیا خاک شکر ادا کرے گا؟ کسی ادنا سی چیز میں شکر گزاری تمہارے اندر نہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس نعمت بے بہا بے کنار سمندر کا شکر بھلا کیسے ادا کرو گے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جملہ فرمایا. صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے. یہ احوال سے لوگوں کی اللہ تعالی مراقبہ اور کشف کے ذریعے سے احوال منکشف فرما دیا کرتے. مریدین کی طرف دیکھا، بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے اندر ماننے کی صفت کم ہے، منوانے کی صفت زیادہ ہے، تسلیم کرنے کی صفت کم ہے، تسلیم کروانے کا مادہ ہم میں زیادہ ہے. مریدین کی طرف دیکھا، اب عجیب پریشانی میں مبتلا ہیں. سارے کے سارے مریدین حیران پریشان حضرت کی طرف دیکھ رہے ہیں، عجیب وساوس میں مبتلا. تو حضرت نے فرمایا اپنے مریدین کو مخاطب ہو کر، عزیزو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا جملہ در حقیقت تم سمجھے ہی نہیں. جملہ کیا تھا؟ جملہ کیا تھا کہ میرا رب میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. فرمانے لگے عزیزو حقیقت میں بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اپنے محبوب حقیقی، خالق حقیقی، مالک کل جہاں کے حوالے کر دیا. جب میں نے اپنی مرضی اپنے رب کے حوالے کر دی تو جو رب کی مرضی وہ میری مرضی، جو میری مرضی وہ رب کی مرضی. جب میں نے اپنی ساری چاہتیں اپنے رب کے حوالے کر دی تو میری چاہت تو کوئی نہیں رہی، میرے محبوب کی چاہت ہی میری چاہت ہے. تو یہ جملہ درست ہو گیا کہ اللہ رب العزت میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، کیونکہ مرضی میری کوئی نہیں، ساری مرضی رب کی ہے. جو اللہ چاہے گا
وہی میری مرضی ہے۔ گویا کہ اللہ کے تمام تر فیصلے میری مرضی کے مطابق ہیں۔ تو فرمایا عاشقی چیز بگو بندائے چانا بودن، دل بدستے دیگرے دادن وہ حیران بودن، کہ عاشقی کیا ہے، عشق حقیقی کیا ہے۔ بندائے جانا بودن کہ انسان اپنے محبوب کا ہو کر رہ جا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رب کی یاد میں مصروف مگن رہے، اللہ کی یاد میں مگن رہے، اور اپنی چاہت کو ایسا قربان کر دے کہ اس کی اپنی کوئی چاہت نہ ہو، جو رب کا فیصلہ ہو وہی اس کی چاہت۔ تو میرے عزیزو، شیطان کے اندر عشق حقیقی کی صفت نہیں تھی۔ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ ملائکہ کو حکم ہوا تخلیق آدم کے بعد سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، چونو چرا کسی نے نہیں کیا، سوال کسی نے نہیں کیا، اعتراض کسی نے نہیں کیا، شش و پنج میں وساوس میں کوئی مبتلا نہیں ہوا، ماں سوائے ابلیس کے جس کو عزازیل کہا جاتا ہے، جس کا نام عزازیل ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا دلیل دینے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس کی اس دلیل کو لے کر حضرات مفسرین نے لکھا، کیسے کمال کا منطقی تھا، کیسے کمال کا فلسفی تھا۔ اللہ کو دلیل دے رہا ہے جس نے پیدا کیا، اور دلیل بھی کیا دے رہا ہے؟ خلقتنی من نار، یا اللہ تو نے تو میری تخلیق آگ سے کی ہے، وخلقتہ من طین، آپ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق آپ نے چکنی مٹی سے، گارے سے کی ہے۔ مٹی کے اندر پستی ہے، مٹی کی صفت پستی ہے، تبھی ہم اور آپ مٹی سے پیدا کیے گئے، اور جب دار فانی سے کوچ کرتے ہیں کہاں جاتے؟ تبھی میں کہا کرتا ہوں خاک ہیں، خاک ہیں، خاک میں جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے۔ خاک ہیں، خاک میں جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے۔ یہی میری اور آپ کی تخلیق اور زندگی بھر کا خلاصہ ہے۔ مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جانا ہے اور بس مٹی ہو جانا ہے۔ یہی میری اور آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اس نچوڑ کے اندر بتائیے ذرا، کوئی ایک وجہ ایسی ہے کہ جس وجہ کی وجہ سے انسان کبر میں مبتلا ہو، تکبر میں مبتلا ہو؟ آپ اپنی جوانی کو لے کر تکبر میں، وقت گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، کچھ ہی سالوں کے بعد لاٹھی آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کس جوانی پر تکبر کر رہے تھے؟ کس جوانی پر تکبر کر رہے تھے آپ؟ ڈولے شولے بنا کے ذرا اکڑ کے چلنے کا ایک فیشن بن چکا ہے۔ اکڑ کے چلنے کا فیشن بن چکا ہے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، بلندیوں کے اعتبار سے پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں آ سکتی کہ اپنی مرضی سے تم زمین کو چاک کر سکو۔ پہاڑوں کی بلندیاں یہ اللہ کی عنایات میں ایسے جسے عطا کی اسے نصیب ہو گئی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، فنائیت کے اعلیٰ معیار کو پہنچ کر
جس نے اپنے آپ کو فنا کیا اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کر پہاڑوں سے زیادہ بلندیوں تک پہنچا. اور اس بلندی کی نشانی دلیل کیا ہے؟ کہ میں اور آپ گزر جائیں گے 50 سے 55 سال 60 سال، بہت تیر مار دیا. آج کل اخبارات میں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے 110 سال کا بوڑھا آدمی، چلو 130 سال جی لو، 150 سال جی لو، 200 سال جی لو، جانا تو آخر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہر کسی نے. اٹل حقیقت ہے، تسلیم کرو نہ کرو، موت سے باہیں ملا کر موت کے آغوش میں جانا ضرور ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، عالیشان عمارتیں قائم کر لو، لیکن رختے سفر باندھ کر اس مسافر خانے سے کوچ کرنا ہے. صرف وقت کا انتظار ہے. وقت آئے گا، بہت سے گئے، بہت سونے جانا ہے، بہت سونے آنا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے. قرار کسی کے لیے نہیں ہے. جب قرار کسی کے لیے نہیں ہے تو آپ اپنی کس طاقت پر تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈی ہیں؟ آپ اپنی کس جوانی پر گھمنڈ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے کس مال و زر پر گھمنڈ کر رہے ہیں؟ آپ اپنی کس دولت پر گھمنڈی ہیں؟ کس چیز کی وجہ سے آپ گھمنڈ کر رہے ہیں؟ عربی کا ایک کہاوت ہے، المال غاد ورائح، کہ مال و زر تو ایسی چیز ہے کہ مال صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، شام کو آتا ہے صبح کو چلا جاتا ہے. یہ تو آنی جانے والی چیزیں، آنی فانی ہے. فانی چیزوں کو لے کر غرور میں، کبر میں مبتلا ہو، بڑے ہی خسارے میں. کسی ایسی چیز کو، ذات کو لے کر کبر میں مبتلا ہوتے، اس چیز کو لے کر عجب میں مبتلا ہوتے کہ میں تو اس کا بندہ ہوں، کہ جس ذات کا وجود ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا، میں اس عالیشان ذات کا بندہ ہوں، مجھے اس پر فخر ہے. یہ بھی تکبر ہے. لیکن آپ کبر اس ذات پر کرتے جس ذات کو دوام ہے. فنائیت آپ کی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، تو آپ کس بات پر کبر کر رہے ہیں؟ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. بالآخر تکبر کے نتیجے میں، کبر کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس شیطان لعین مردود کو جنت سے نکالا اور باہر پھینکا، جنت سے نکال کر باہر پھینک دیا. چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر تشریف فرما ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے واسطے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بلندیوں تک پہنچا دیا. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، لیکن وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اپنی ذات میں بڑا حقیر سمجھتا ہے. اور گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا امت کو تعلیم دی کہ نہیں دی؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. ربا مجھے میری نگاہوں میں حقیر کر دیجئے، مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دیجئے، وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے باعزت مکرم کر دیجئے، محبوب بنا دیجئے. یہ اسی دعا کی تفسیر ہے لیکن الفاظ مختلف. تو فرمایا کہ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، اپنی نگاہوں میں وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا باعزت ہوتا ہے، بڑا محترم ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جس نے تکبر اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے بلندیوں سے اٹھا کر زمین میں دفن کر دیا.
ومن تکبر وضعہ اللہ. وقت بھی شاہد ہے، تاریخ بھی شاہد ہے. بڑے بڑے متکبرین آئے کہ نہیں آئے؟ فرعون بھی دعویٰ کیا کرتا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہ میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی حیات دینے پر قادر ہوں. ہے کہ نہیں؟ دریائے نیل پہ جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جب دریائے نیل کو عبور کرتے ہیں، یہاں سے آخری فرد بنی اسرائیل کا نکلتا ہے، وہاں سے آخری فرد جو ہے وہ فرعونیوں کا، قبطیوں کا اترتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چاک کیے ہوئے سمندر کو، راستے کو حکم دیتا ہے، دونوں پانی کو ملا کر پورے قافلے کو غرق کر دیتا ہے. اور اس فرعون کو جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، سمندر کو حکم دیا جاتا ہے نکال کر ساحل سمندر میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور نشان عبرت بنا کر برسوں گزرنے کے بعد، ہزاروں سال گزرنے کے بعد اسے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں، یہ بات مشہور ہے کہ فرعون کی لاش جو ہے اس میں مسالے لگائے جاتے ہیں، لیکن بعض محققین اور بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ فرعون کی لاش کو کوئی مسالہ نہیں لگایا جاتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے جس کو نشان عبرت بنانا ہو تو اس کو سڑائے گا بھی نہیں، بلکہ تا دم قیامت اسے نشان عبرت بنا کر قائم دائم بھی رکھے گا. بڑے بڑے وقت کے حامان شداد قارون آئے کہ نہیں آئے؟ خدائی کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا؟ نمرود نے بھی کیا کہ نہیں کیا؟ سابقہ امم میں، اقوام میں ایسے طاقتور ترین لوگ ہوا کرتے تھے جو کھڑے کھڑے پہاڑ کو تراش دیا کرتے، موم کی طرح ہاتھ میں لے کر موڑ دیا کرتے چٹانوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کے نتیجے میں ایسے اقوام کو بھی جو طاقتور ترین ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا کہ نہیں کیا؟ کیا اس زمانے میں مشینریاں موجود تھی؟ آسمانوں سے باتیں کرتے. ان کے جو تراشے ہوئے بت ہے، مجھے یہ بتائیے آج کل کی یہ سہولتیں، یہ تمام تر مشینریاں اس زمانے میں موجود تھیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر پورے پورے پہاڑ کو بت کیسے بنا دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے صنعت و حرفت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے جسامت سے نوازا، نسل سے نوازا، قوم سے نوازا، قوت سے نوازا، لیکن متکبرانہ چال اختیار کرنے کی وجہ سے، متکبرانہ روش رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی زمین میں کبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہی زمینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی زمینوں کو ان کے لیے جہنم بنا دی. انہی زمینوں کو، اسی زمین کو ان متکبرین کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا کہ نہیں بنایا؟ قرآن مجید میں سابقہ امم کے درجنوں واقعات موجود ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ. کہ جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو گرا دیا، اس کے رتبے کو گرا دیا، اس کے مقام کو گرا دیا، اس کو اس ہلاکت میں مبتلا کر دیا کہ تاریخ میں اس کی مثال اور نظیر بن گئی. بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ نہیں تھے کہ وقت شاہد ہے کہا کرتے تھے کہ میں وہاں سے ماروں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. مرنے سے پہلے جسم سے جو ہے وہ گوشت جھڑنے لگے. تکبر کرو گے خدا کی زمین میں رہ کر، نشان عبرت زمین میں بنا دے گا. اپنی طاقتوں پہ ناز نہ کرو، اپنے آوان انصار پر ناز نہ کرو. قبر میں جاؤ گے تنہا جاؤ گے،
1500 روپے والے کپڑے کو لے کر جاؤ گے اور منکر نکیر کے فرشتوں کا سوال کا جواب اکیلے تنہا دو گے، تمہارے وہ اعوان انصار نہیں ہوں گے وہاں، تمہاری طاقتیں ساتھ میں نہیں جائیں گی، تمہاری دولت ساتھ نہیں جائے گی، دنیا میں تم نے اپنے کبر کو بحال رکھنے کے لیے دے دلا کے گزارا کر لیا، یہ خدائی فوج ہے، نہ تمہارے پاس ساز و سامان ہوگا، نہ وہ رشوت کو لیتے ہیں نہ رشوت قبول کرتے، سیدھا سیدھا جو سوال کیا جائے اس کا جواب چاہیے بس۔ وَمَن تَكَبَّرَ، جس کسی نے تکبر کیا وہ اپنی نگاہوں میں تو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، اپنی ذات میں اپنے آپ کو بڑا اچھا بالا اعلیٰ سمجھتا ہے، حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ لوگوں کی نگاہوں میں، اگلا جملہ یاد رکھیے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور منبر رسول میں بیٹھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس کا قول نقل فرما رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرما رہے ہیں، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی کتاب کا قول نہیں ہے، کسی بزرگ کا فرمان نہیں ہے، فرماتے ہیں جس نے کبر میں مبتلا ہوا، جو شخص کبر میں مبتلا ہوا اپنی نگاہوں میں تو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ وہ سمجھنے لگتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اسے ایسے گراتا ہے، ایسے گراتا ہے، ایسے گراتا ہے، اس کا مقام اور رتبہ لوگوں کے درمیان کتا اور خنزیر جیسا بھی نہیں رہتا، کتا اور خنزیر جیسا مقام اس کا نہیں رہتا، اتنا خطرناک، اتنا ہولناک قسم کا کہ جو سزا ہے اس شخص کے لیے ہے، گویا کہ یہ کہہ دیا کہ وہ خنزیر جو ناپاک ترین جانور ہے، یہ تکبر متکبر انسان، خود سر انسان اپنے آپ کو گرا کر اس غلیظ ترین جانور سے بھی اپنے آپ کو رتبے میں گرا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الکبریاء ردائی، کہ بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہتے ہیں کہ عظمت تو میری چادر ہے، فمن نازعنی واحد منہما ادخلتہ النار، کہ جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، جس کو آسان الفاظ میں عام فہم انداز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جو اس چادر کو کھینچ کر ہٹ کے عزت کی کوشش کرے گا اور عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی اس قدرت میں، شان عظمت میں شراکت کی کوشش کرے گا، ادخلتہ النار، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ صرف یہی نہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جو متکبر انسان ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی صورت میں، چونٹیاں ہوتی ہیں نا، بالکل چھوٹے سائز کی جو چونٹیاں ہوتی ہیں، ان کے سائز میں، ان کے حجم میں انسانی صورت میں اٹھائے گا، اٹھانے کے بعد انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ہر طرف سے آگ کے گولے برسائے جائیں گے، اور غذا کے طور پر جہنمیوں کے پسینے، پیپ اور خون ان کو کھلایا پلایا جائے گا۔ یہ متکبروں کا حشر ہے، یہ تکبر کا حشر ہے، یہ تکبر کا وبال ہے، تکبر کے نتیجے میں جو ہلاکتیں انسان کے واسطے مقدر ہوا کرتی ہے، یہ وہ ہے۔ اور یہ کس ذات کی زبانی ہے؟ کس ذات کی زبانی ہے؟ کہ وہ محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر، جو ساری انسانیت کے لیے نہیں، چرند پرند کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے وہ بنا کر بھیجا، محسن بنا کر بھیجا، وہ ذات فرما رہی ہے۔ اور اسی طرح
دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی بو ہوگی، ایمان کی ذرہ برابر بھی رمق ہو، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا يدخل الجنۃ احد، اور اسی طرح جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی ایسا شخص فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں کبر ہو، ذرہ برابر بھی کبر ہو، ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر کے نتیجے میں وبال ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تمام تر وعیدوں کا نتیجہ ایک ہی جملہ ہے، تکبر میں مبتلا شخص بالآخر جہنم میں ڈالا جائے گا، دردناک ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ جس کی ہولناکی کا تصور انسان اگر اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے تو اس کے لیے جینا وہ جو ہے وہ وبال بن جائے، اس کے لیے جینا دوبر ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے واسطے محسن بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے معاشرے کی ایک وہ تکبر، وہ ناسور، وہ کینسر، وہ بیماری کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اعمال سلب ہو جاتے ہیں، انسان جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تر ارشادات فرمائے، اور یہ تمام تر ارشادات اس آیت کی روشنی میں ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے اللہ کے بندے زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، متکبرانہ چال نہ چلنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین کو پھاڑنے پر قادر نہیں، زمین کو شگاف کرنے پر قادر نہیں، زمین کو ٹکڑوں پہ منقسم کرنے پر قادر نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، متکبرانہ چال چل کے اپنے شانوں کو اٹھا کر اور تھوڑا سا پھیل کر اگر چلے گا تو تیرا پھیلا ہوا، تیری اونچائی پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو بلندیوں میں اگر تو اپنے آپ کو بلند سمجھتا بھی ہے تو بلندیوں کو اگر پہنچ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ان بنائی ہوئی جو تخلیق پہاڑ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس تکبر سے منع فرمایا، اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبر سے منع فرمایا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ تکبر کے نتیجے میں ساری زندگی کے اعمال سلب کر دیے جاتے ہیں، حبط اعمال کر دیا جاتا ہے، اعمال کو بیکار کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا کر دردناک ترین عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے وبال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے واسطے ہمیں عاجزی، تواضع اختیار کرنے کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور عاجزانہ جو چال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر عاجزانہ زندگی اللہ تعالی ہم سب کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔